پاکستان کے قومی میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا میں تو ایسی خبریں اکثر کافی ٹرینڈنگ میں رہتی ہیں۔ تو پچھلے 2 دن سے جو خبر بلکہ خبر کا جو وجہ تھی وہ فوجی بوٹ جو ایک ٹاک شو میں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا لے کر آئے، وہ چھایا رہا ہے اور اس پر کافی بات بھی ہوئی۔ ہر حلقے نے اس پر اپنے حساب سے اور اپنے ایجنڈے کے حساب سے بات کی ہے۔ جو صحافتی حلقے تھے وہ بھی اس پر بات کر رہے تھے، جو سیاسی حلقے ہیں انہوں نے بھی اس پر اپنی رائے زنی کی۔ تو اب آج جو پیمرا ہے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے الیکٹرانک میڈیا کی پاکستان میں، اس نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کاشف عباسی جو ہیں ان کے پروگرام پر 60 روز کی پابندی لگا دی ہے کہ انہوں نے کیوں اس طرح کا ہونے دیا اپنے لائیو شو میں۔ تو پاکستان میں لائیو میڈیا کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ میرا خیال میں یہ ایک آئیڈیل وقت تھا جس پر بات ہو سکتی ہے کہ کیوں ہم لائیو شو کو ہی ایک ریلائبل ٹرسٹیبل شو سمجھتے ہیں۔ دنیا کے دیگر چینل آپ انٹرنیشنل اٹھا کے دیکھ لیں، بی بی سی ہے، باقی ہیں، لائیو شو پروگرام اس پہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہاں بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں محدود پیمانے پر، لیکن وہ کتنے لائیو شوز ہوتے ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کیوں نہیں کویسچن کی جاتی؟ تو پاکستان میں کتنا ہونا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو پیمرا نے حکم جاری کیا ہے، میرے خیال میں اور بہت سے لوگوں کے خیال میں یک طرفہ کارروائی کی ہے انہوں نے۔ کاشف عباسی، اگر آپ نے کل رات ان کا پروگرام دیکھا ہو تو انہوں نے اس میں معذرت بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے کہ انہیں اس پروگرام میں فوراً ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اور فیصل واوڈا کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ بوٹ کو ہٹائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ جو انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور اس کے بعد پروگرام کیا انہوں نے۔ لیکن دوسری طرف دوسرے چینل پر فیصل واوڈا صاحب پھر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے اکیلے اس شو میں، اور جو شو کے میزبان ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے کافی کوشش کی، پورا 1 گھنٹہ ان کے ساتھ کوشش کی کہ ان سے معافی دلوا سکیں، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس بندے نے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، اس کو آپ 60 دن کی پابندی لگا رہے ہیں، لیکن جو بندہ وہ بوٹ لے کر آیا، جس نے یہ سارے تنازع شروع کیا اور جو اس کے پیچھے تھا اور جس نے مبینہ طور پر ایک ادارے کی بدنامی کا سبب بنا، اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوئی؟ کل پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو تم نے کیا وہ اچھا نہیں کیا، بس اس پہ بات ختم ہو گئی۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، وہ تو مطالبہ یہی کر رہی ہے کہ تحریک انصاف جو حکمراں جماعت ہے اس کو واضح موقف لینا چاہیے اور کارروائی کرنے چاہیے اپنے اس وزیر کے خلاف جس نے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی اور ایک ریاستی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مکمل خاموشی ہے اس طرف۔ پیمرا کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرف کا ہے، ٹھیک ہے، پیمرا سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اور سرکاری میڈیا کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے خیال میں ایک خط تو وزیر اعظم کو لکھا جا سکتا تھا کہ وہ فیصل واوڈا کے خلاف کارروائی کریں۔ اس طرح کا انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور اس طرح کا ایک سیاسی شعبدہ کیا انہوں نے ایک شو میں، تو اس کا ان کو کوئی پے کرنا چاہیے۔ اور جو کاشف عباسی کا شو ہے، بہت سے جو میڈیا ایڈیٹرز ہیں وہ اس پابندی کے سخت خلاف ہیں، اسے آزادی اظہار کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ فیصل واوڈا پر بھی کوئی ایسی پابندی لگنی چاہیے، لیکن ان کو کسی صورت میں اس اقدام کی کوئی قیمت ادا کرنی میرے خیال میں چاہیے۔ اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، ان کو شاید یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ فیصل واوڈا پہ پابندی وہ لگا سکتے ہیں، شاید حکومت نہ لگا سکے، پیمرا کے محدود اختیارات ہیں یا وہ حکومت کے ناراضگی سے ڈرتی ہے، شاید اس لیے وہ نہیں کر رہی، لیکن کیا براڈ کاسٹرز کوئی پابندی فیصل واوڈا پر لگا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح اس پر کچھ سوچ بچار ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اس ملک میں اگر آپ نے ایتھیکل جرنلزم اور بیلنس جرنلزم کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو فیصل واوڈا کو اسکاٹ فری جانا نہیں دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔